خالق کائنات اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البینات والہدی جو نازل کیا اس کی روشن باتیں اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب میں، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، الا الذین مگر وہ لوگ جو تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کی، وبینوا اور چھپی ہوئی بات کو واضح کر دیا، ظاہر کر دیا، فاولئک تو بس یہ وہی لوگ ہیں، اتوب علیہم ان پر توبہ جو ہے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، وانا التواب الرحیم اور اللہ توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات اللہ عز و جل نے یہودیوں کے اس فعل کا ذکر کیا ہے جس کا وہ مرتکب تھے، کہ تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں جو شانیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی تھی وہ ان کو چھپا دیتے تھے، یا وہ یہ کام کرتے تھے کہ جو مسائل تھے وہ غلط بیان کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ مسائل غلط بیان کرنے سے مراد کہ جس طرح زانی کی سزا رجم کرنا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، وہ کہتے تھے نہیں جی زانی کی سزا جو ہے وہ صرف منہ کالا کرنا ہے، منہ کالا کیا جائے تو اس کی سزا پوری ہو جائے گی، اس طرح سے وہ باتوں کو بدل دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں اس آیت مبارکہ سے دو باتیں ہمیں بڑی خوبصورت طریقے سے ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسائل کو چھپانا نہیں ہے، اگر کوئی بات دین اسلام کی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کرنی ہے، کسی کا کوئی خوف اور کوئی ڈر اپنے ذہن میں نہیں رکھنا، مسائل کو چھپانا نہیں ہے، اور دوسری بات مسائل کو غلط بیان نہیں کرنا۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا بھی تھا، اس کو معلوم بھی تھا، اس کو پتہ بھی تھا، لیکن وہ اسے چھپاتا رہا، اس نے نہ بتایا، تو فرمایا قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ آگ کی لگام پہنائے گا کہ اس نے جاننے کے باوجود نہیں بتایا، اس بات کو چھپا کر کے رکھا۔ آئیے اب اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ ہم جب بیٹھتے ہیں تو جب ہماری دینی گفتگو شروع ہوتی ہے تو کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا، ہماری اکثر جو مجلسیں ہیں یہاں پر چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دین پر بحثیں چھڑتی ہیں، دین پر گفتگو ہوتی ہے، پھر ہم فتوے لگاتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا فتویٰ نہیں ہے بلکہ سیدھا کفر کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں لوگوں پر۔ سنیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے بغیر فتویٰ دے، جس کو معلوم نہیں، جس کو پتہ نہیں، جو جانتا نہیں ہے، اس کے باوجود فتویٰ دے، تو فرمایا زمین کے فرشتے، آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، الامان والحفیظ۔ تو ان دو آیتوں سے آج کا جو درس ہے، آج کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، پہلی تو بات ان کو چھپانا نہیں ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا، اور دوسری بات کہ اگر علم نہیں ہے پاس تو پھر گفتگو نہیں کرنی، پھر بات نہیں کرنی، اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو پھر فتویٰ نہیں دینا، پھر اجازت نہیں ہے کہ آپ بات کریں۔ لیکن زمانے کا سب سے بڑا درد یہ ہے
جسے پتہ ہے وہ بھی باتیں سنا رہا ہے، اور جس صاحب کو نہیں پتہ وہ اس سے بڑھ کر باتیں سنا رہا ہے۔